آپ بھی دے دیں، اور اگر آپ پتہ کر لیں کہ ابا جی اگر آپ نے ادا کر دیا تو پھر آپ نہ دیں، آپ دے دیں، دونوں کہہ دیں میں نے دے دیا، باقی اگر دونوں دے دیں ڈبل بھی ہو جائے تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اللہ کی راہ میں جو ہم دیں گے اس پر اجر ہی اجر ہے۔ ذمہ داری تو ایک بندے کی ادائیگی سے ہی ہو جائے گی؟ ہاں، کوئی ایک بھی ادا کر لے ہو جائے۔ بڑی مہربانی۔ جی مولانا نوافل کے حوالے سے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے حضرت بلال بیوی والا مسئلہ حل ہوا؟ ہو گیا مدخولہ اور غیر مدخولہ، تھوڑی اور وضاحت کر دیں تاکہ ہمارے حائض اور غیر حائض سب کا فرق کرنا چاہیے، حمل والی کا بھی کرنا چاہیے، سب کے لیے ایک عدد تو نہیں ہے۔ مطلب اگر ایسی عورت کے جس کے ساتھ آدمی نے ابھی اپنے تعلقات نہ بنائے ہیں اس کو صرف ایک ہی دفعہ کہنے سے طلاق ہو گئی، اسی وقت ہوگا اور عدت بھی ختم ہو کوئی گئی، اس کے لیے نہ رجوع ہے نہ عدت، بس۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں نے مولانا صاحب سے پوچھنا تھا کہ میں نا نماز جب پڑھتی ہوں تو زبان میری بہت اٹکتی ہے، تو بار بار ایک ایک لفظ کو کتنی بار کرنا پڑتا ہے، اور اونچی آواز میں پڑھتی ہوں۔ اچھا، تو اس دفعہ میرا حج کا اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا وقت لایا تھا، اس دفعہ میں حج پہ جا رہی ہوں۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ توفیق دے، خیریت سے سفر میں نے یہ کرے۔ پوچھنا تھا کہ میں جب وہاں پہ بعد جماعت نماز پڑھوں تو اس کے بعد جو مجھے اتحیات بیٹھ کے پڑھنی پڑتی ہے وہ اپنی خود ہی پڑھوں کہ وہ جو آگے پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے پڑھ کے تو سلام بھیج دیا کروں، یا پھر مطلب کس طرح میں اپنی نماز کو ادا کیا کروں جب میں بعد جماعت باہر مسجد میں نماز پڑھنے جانا کروں؟ ہاں بالکل، وہاں پڑھنی ہے نا بعد جماعت نماز۔ جی جی ہاں جی۔ یہ جو زبان اٹکتی ہے نا کچھ اس وجہ سے کہ خشکی بھی ہو جاتی ہے، اب ہم روزے رکھ رہے ہیں زبان کو لڑکھڑانے لگتی، کوئی بات نہیں گھبراہٹ کی، اگر کمزوری ہے تو اس کے لیے کوئی علاج بھی ہونا چاہیے۔ باقی جو آپ نے پوچھا نا کہ پھر آپ تھوڑی اونچی آواز سے پڑھنے لگتی، کوئی حرج نہیں، اگر کوئی ڈسٹرب نہیں ہوتا، وہاں کو سویا نہیں یا کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو آپ اپنی نماز تھوڑی اونچی آواز سے بھی پڑھ لیں، جس سے آپ کو تسلی ہو اور آپ نماز اچھی طرح پڑھ کر لیا کریں اونچی آواز۔ اور جو مسجد حرام میں اور مسجد مدینہ میں آپ نے پوچھا تو آپ نے نماز کی سب چیزیں خود ہی پڑھنی ہے، صرف جو ہے نا کھڑے کھڑے امام قرآن شریف پڑھے گا وہ آپ نے سننا ہے، جو رکوع سجدے کی دعائیں ہیں، تشہد تحیات وغیرہ دروشی، یہ سب نے آپ میری بہن پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ امام ہی پڑھے گا اور آپ بیٹھی رہ گی، سب کچھ آپ نے پڑھنا۔ اگر آپ نے شروع کیا اور اس نے سلام کہہ دیا، آپ بے شک ابھی آپ کی نماز مکمل نہ ہو ساتھ ہی سلام کہہ دیں۔ جی یہ نوافل کے متعلق مولانا تھوڑی وضاحت چاہتے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ جب وضو اور غسل کرتے تھے تو 2 رکعتیں ضرور پڑھا کرتے تھے۔ 2 رکعت نہیں، انہوں نے کہا کچھ نہ کچھ نماز میں پڑھے، 2 رکعت کیا روئی بات ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، محمد شفیق بات کر رہا ہوں جی۔ جی جی مولانا صاحب بیٹھے ہیں؟ شفیق صاحب پوچھیں جو پوچھنا۔ جی پوچھنا یہ ہے مولانا صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جو گانا بجانے کا کام کرتے ہیں یہ کیبل والے یا کوئی دوسرے پروگرام کرتے ہیں، ان کے حق میں اگر کوئی مولوی صاحب دعائے خیر کرتے ہیں اس کے بارے میں کیا ہے؟ نہیں، دعائے خیر ہم کسی کے لیے نہیں کرتے میرے بھائی، ہم جو نیک کام وہ کرتے ہیں، مثلا ہمارا پروگرام نشر کر رہے ہیں، اسی طرح کسی اور عالم دین کا خطبہ نشر کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ انہیں برکت دے۔ اگر وہ باقی جو نہیں آپ اگر ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں باقی تو ان کا کام چلتا ہی ہے نا۔ نہیں، وہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، انہیں بھی خیال کرنا چاہیے، مگر ہماری دعا کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ نیک کام جو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اللہ ان کا یہ قبول فرمائے۔ آپ دعا کریں نا کہ باقی غلط کام بھی وہ چھوڑ دیں، جو تھوڑا بہت اچھا۔ ابرار الحق یا جواد احمد جتنے یہ گلوکار ہیں ان کو زکات دینے میں کوئی حرج ہے یا اس میں کیا ہے آپ کہتے ہیں؟ کیا آپ نے ان کو زکات دینی ہو تو آپ کو زکات دیں گے، امیر آدمی ابرار الحق جیسے انہوں نے زکات کیا دینی؟ کوئی بات وہ پوچھے نا جس کا فائدہ ہے، خواہ مخواہ کے سوال کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ ابرار الحق کو کیا ہے؟ نہیں، خواہ مخواہ کا سوال تو خیر اس میں نہیں ہے، میں خواہ مخواہ کیا پوچھنا تھا یہ کہ ان کو جو یہ گانا بجانے کا کام کرتے ہیں ان کو نہیں دینی چاہیے۔ نہیں، گانا بجانا کریں، شراب پیئیں، زنا کریں، اگر کوئی آدمی مسکین اور غریب ہے اور مسلم ہے کلمہ گو، آپ کو اس کی حاجت کی وجہ سے اسے دینا پڑے گا، وہ غلط کام کرتا ہے بھگتنا پڑے گا۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غریب ہے میں اس کو نہیں دوں گا، آپ کو کیا نیکی اس کی بڑی۔ چلیں بہت شکریہ بھائی، السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے واقعہ میں ایک بات جو عام طور پر مشہور ہوگی نا کہ آپ معراج کی رات جب جنت میں تشریف لے گئے تو بلال رضی اللہ عنہ کی آہٹ محسوس کی، یہ نہیں صحیح، مسند احمد میں، مگر نہیں یہ روایت نہیں ٹھیک، معراج کی رات کا یہ نہیں قصہ، یہ دنیا میں آپ نے اپنا ایک خواب سنایا، خواب کی بات کہی کہ میں خواب میں جب بھی جنت میں گیا ہوں تو بلال میں دیکھا جب بھی تو میں نے دیکھا تیری جوتیوں کی آہٹ میں اپنے سامنے آگے پاتا ہوں، کیا ہے نیک عمل تو کر،
انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر یہ بات ہے تو صرف ایک عمل ہے جس پر مجھے بھروسہ ہے کہ شاید اس کی وجہ سے اللہ نے یہ فضل فرمایا کہ میں نے جب بھی اسلام کے بعد وضو یا غسل کیا ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کوئی نماز پڑھی ہے، ویسے نہیں ٹوٹنے دیا، فوراً پڑھ لی۔ جی السلام علیکم۔ ہاں جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام میں نے جو سوال کیا تھا کہ میں کہتے کہ میں نے اگر جا کر نماز پڑھوں تو اتحیات اگر میری نہ بھی پوری ہو تو امام صاحب سلام پھیر دے تو اس کے ساتھ میں بھی سلام پھیر دوں کہ میں اپنی پوری کر کے نماز سلام پھیروں؟ میں نے کہا تھا شاید آپ تک آواز نہیں پہنچی، آپ اور نے بہن ہے نہیں وہی بہن، اچھا آپ نے اتحیات پوری نہیں کرنی، اگر پڑھ رہی تھی اور امام نے سلام کہہ دیا آپ درمیان میں ہیں اس کے ساتھ ہی سلام کہہ دینا۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ، اللہ فضل فرمائے۔ السلام علیکم۔ اب حکمت جو ہے اس میں وہ ظاہر بات ہے، جو اس زندگی کو سمجھتے ہیں نا کہ یہ غنیمت ہے ہمیں ملی، کوئی پتہ نہیں کس وقت اس کا سلسلہ ختم، وہ ایک لمحہ نہیں ضائع کرتا، ایک نیکی کا اگر انہیں موقع مل رہا ہو تو کہتے ہیں جو ہو سکتی وہ کر۔ جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، وضو تھا، قبرستان کے پاس سے گزرے، ہٹ کر انہوں نے 2 رکعت شروع کر دی۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا آپ پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کوئی نماز کا وقت نہیں، صرف یہ خیال آیا کہ یہ لوگ جو قبروں میں چلے گا اب ان کا ٹائم ختم ہو گیا، یہ بیچارے نماز نہیں پڑھ سکتے، میرا وضو ہے، پتہ نہیں عبداللہ کب دنیا سے چلا جاؤں، اب تو موقع ہے، اللہ نے زندگی کچھ نہ کچھ پڑھ لینا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں تو ہر نیکی بہت اس کا اجر ہوگا۔ یہ ہے دانا اور مومن لوگوں کا طریقہ کہ وہ کوئی لمحہ جو جس نے نیکی کیا اس کو ضائع نہیں کرتے۔ بیوقوف لوگ سمجھتے ہیں بڑا لمبا سلسلہ چلتا ہی رہے گا، حالانکہ کس کے پاس گارنٹی ہے کہ اب ہم بیٹھے ہوئے ابھی ہم میں سے کوئی ختم ہو جائے، روز دیکھتے ہیں واقعات۔ صحیح بات۔ بس وہ سادی رحمۃ اللہ علیہ کی بات نہیں نظر انداز کرنی چاہیے، ہر امام اور عالم کو چاہیے اپنے خطبوں میں یہی مضمون ذہن نشین کرے، خیر کن ہے فلان و غنیمت شمار عمر، راں پیشتر کے بانگ برائے فلان عمر، اور بھلے مانس نیکی کر، اور جو عمر ملی غنیمت جان، اس سے پہلے کہ کسی اسپیکر سے اعلان ہو جائے کہ فلاں نہیں رہا، لوگ اعلان کر دیں کہ بھائی فلاں تو دنیا سے فوت ہو گیا، تو ایسے اعلان ہونے سے پہلے جو کرنا کر لے، بعد میں پچھتانا ہی ہے نا۔ تو بلال رضی نے یہی سوچ کر کہ میں نے جب غسل کیا وضو کیا، بے شک نماز کا وقت نہیں، کچھ نہ کوئی نفل اس سے پڑھ، وہ 2 نہیں 4 نہیں یہ نہیں ذکر آتا، کہتے ہیں کچھ نہ کوئی نماز میں نے اس سے پڑھی، تو اگر نماز کا ہی وقت ہو تو پھر وہ پڑھ لے، پھر بھی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا بھائی کہتے ہیں کہ میں اگر صبح 2 رکعتیں پڑھ لوں اور اسی کے اندر میں چاشت اور اشراق اور تحیت المسجد اور تحیت الوضو وغیرہ کو بھی شامل سمجھوں تو ایسا ممکن ہے؟ ہاں تداخل ہو سکتا، یہ ساری ریتیں جنا اکٹھی کر لے، 2 رکعتوں میں سب کا ثواب مل جائے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ مولانا عید کے دن ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں، اس دن اشراق نہیں پڑھتے، ضحیٰ نہیں پڑھتے، اس میں ہی آ جاتا سارا ثواب۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ایک سوال تھا آپ کے بارے میں۔ جی جی۔ یہ جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں 10 دن، ہاں یہ دنیا کو بالکل خیر بد کر دیتے ہیں، جی جی، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس میں اگر جمعے کا دن ہو، ہاں یہ ہم مسجد میں دیکھتے ہیں کہ وہ عام پردے اٹھا دیتے ہیں، تو کافی جو ہے ہوتے ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں یا اپنا چہرہ ڈھانکتے ہیں، تو یہ جائز ہے؟ جی مولانا فرمائیے۔ اعتکاف والوں کے لیے یہ جو نا کہ وہ خیمہ لگا لیتے ہیں، اس میں لوگوں سے الگ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ اچھا طریقہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے لیے خیمہ لگوایا تھا، اچھی بات ہے، مگر یہ کوئی لازمی نہیں۔ اگر ضرورت ہے جمعہ کی نماز یا دوسری نمازوں کے لیے پردے سے تنگی ہوتی ہے اٹھا دیا جائے اور وہ لوگوں کے سامنے آئے، تو یہ کوئی یہ نہیں کہ پردے میں اور بیچاروں کا چہرہ سامنے آ گیا تو کوئی تباہی ہو جائے گی، بلکہ کئی صالحین اور نیک لوگ تو میرے عزیز ایسے تھے جنہوں نے کبھی جا نماز بھی نہیں بچھایا، مسجد میں اعتکاف میں اس طرح رہتے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا 10 دن کی یہ اعتکاف میں بیٹھے، کوئی نہیں علیحدہ خیمہ نہ کوئی جا نماز، بس لوگوں میں ملے چلے، نیت کی بات۔ یہ جو 27ویں رات کو بیٹھتے ہیں 3 دن کے لیے، یہ ٹھیک ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہے، 1 دن کے بھی لیے بیٹھ سکتا، ٹھیک، فجر سے لے کر مغرب تک بھی کوئی بیٹھ جائے وہ بھی ٹھیک۔ ٹھیک ہے، تھینک یو جی، بہت مولانا اس میں تھوڑی ایک ہم آپ سے وضاحت چاہیں گے کہ 1 دن سے کم مدت کے لیے بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے؟